آپ کامران کو میرے گھر چھوڑنے آئے ہیں, میرے داماد کو. اب یہ میرے گھر داماد بن کر رہے گا. میری بہو بیٹا میرے گھر رہیں گے. نہیں, کامران میرے گھر رہے گا, میرا گھر داماد بن کر, ورنہ مرحوم کوی خان پاکستان شوبز انڈسٹری کا انتہائی قیمتی اثاثہ تھے. انہوں نے اپنے فن سے اس انڈسٹری کو بام عروج پر پہنچایا. انہوں نے جس میڈیم پر کام کیا اسے ناقابل تسخیر بنا دیا. اپنے طرز کے انتہائی منفرد اداکار نے اپنی ساری زندگی کام میں گزاری. جنون کی حد تک اداکاری سے لگاؤ رکھنے والے کوی خان کی ویسے تو پوری زندگی ہی غیر معمولی رہی, تاہم آج کی اس خصوصی ویڈیو میں ہم ان سے متعلق حیرت انگیز معلومات شیئر کریں گے, جسے سن کر کوی خان کی شخصیت اور ان کے فن کے بارے میں مزید جاننے کو ملے گا. کیا فائدہ اس دولت کا, کتنی دولت کمائی میں نے اور میری بیٹی مجھ سے ناراض ہے. لعنت اس دولت, کس کام کی دولت. کوی خان کے حوالے سے جتنی بھی باتیں کی جائیں وہ ان کی شخصیت اور فن کی طرح انتہائی غیر معمولی اور نایاب ہیں. ان جیسا فنکار پاکستان انڈسٹری نے نہ پہلے کبھی دیکھا نہ ان کے بعد دیکھے گی. کوی خان کے حوالے سے جو باتیں شیئر کی جا رہی ہیں اس میں سب سے پہلے یہ کہ وہ پاکستان ٹیلی ویژن کے سب سے پہلے اداکار تھے. انہیں پاکستان ٹیلی ویژن کے نشر ہونے والے سب سے پہلے ڈرامے نذرانہ میں جلوہ گر ہونے کا اعزاز حاصل ہوا تھا. تو یہ کہنا بے جا نہ ہوگا کہ کوی خان پاکستان ٹیلی ویژن کی ابتدا سے بھی پہلے کے کام کر رہے تھے اور پی ٹی وی کے قیام کے بعد وہ ایک طویل عرصے تک اسکرین سے وابستہ رہے. ان کے کریڈٹ پر ایک سے بڑھ کر ایک ڈرامے ہیں جو آج بھی ماسٹر پیس کا درجہ رکھتے ہیں. کوی خان کے حوالے سے دلچسپ ترین بات یہ بھی ہے کہ وہ پاکستان کے سب سے پہلے فنکار تھے جنہیں صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی سے نوازا گیا. انہیں یہ اعزاز 1984 میں جنرل ضیاء الحق کی جانب سے عطا کیا گیا. اس سے پہلے کسی اداکار کے حصے میں یہ اعزاز نہیں آیا تھا. کوی خان ان چند اداکاروں میں سے ایک تھے جنہوں نے اپنے کیریئر کے دوران عملی سیاست میں قدم رکھتے ہوئے الیکشن بھی لڑا. انہوں نے غیر جماعتی الیکشن میں ٹی وی کے انتخابی نشان پر الیکشن لڑا جس میں وہ کامیاب تو نہ ہو سکے لیکن انہیں 10,000 ووٹ ضرور مل گئے اور اس کی وجہ ان کا لازوال ڈرامہ اندھیرا اجالا تھا جس سے وہ ملک گیر پہچان بنا چکے تھے. عام طور پر اداکاروں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی اسکرین پر رہنے کی ایک عمر ہے جس کے بعد وہ ایکسپائر ہو کر باقی ماندہ زندگی گھر بیٹھ کر گزارتے ہیں, لیکن کوی خان کے ساتھ ایسا معاملہ پیش نہیں آیا. وہ اپنے کیریئر میں کچھ سال اسکرین سے آف ایئر ہوئے جس کی وجہ ان کی طبیعت خرابی تھی, لیکن صحت یاب ہونے کے بعد وہ اسکرین سے دوبارہ غائب نہیں ہوئے. وہ آخری وقت تک ٹی وی ڈراموں اور فلموں اشتہارات کی زینت بنے جو کہ بلا شبہ ان کی شخصیت کا ایک انتہائی غیر معمولی پہلو ہے کہ انہوں نے کبھی ریٹائرمنٹ نہیں لی. کوی خان نے اپنی زندگی میں بچوں کو اچھا پڑھا لکھا کر کامیاب انسان بنا دیا تھا. ان کے بچے کینیڈا میں اچھی ملازمتوں پر فائز تھے اور خوشحال زندگی بسر کر رہے تھے. انہوں نے کوی خان کو متعدد بار اپنے پاس بلایا لیکن وہ کبھی نہیں گئے کیونکہ انہیں اداکاری کرنے کا جنون تھا, اس لیے وہ اکیلے رہنے پر راضی تھے. حالانکہ ان کی عمر بھی زیادہ ہو گئی تھی لیکن وہ کام کرنے کے لیے تیار تھے. انہوں نے اپنے بچوں کی جانب سے فراہم کردہ پرسکون زندگی کو کبھی قبول نہ کیا. وہ خود کام کرنے کو ترجیح دیتے تھے. بہت کم اداکاروں کو زندگی میں یہ اعزاز حاصل ہوتا ہے کہ وہ جس میڈیم پر بھی کام کرے وہاں کامیابی حاصل کرے. ایسا بہت کم سننے اور دیکھنے کو ملتا ہے کیونکہ اتنی ورسٹیلٹی ہر فنکار کے حصے میں نہیں آتی. لیکن کوی خان کو اللہ نے اس قدر باصلاحیت فنکار بنایا کہ وہ جس میڈیم پر گئے انہوں نے کامیابی حاصل کی. انہوں نے ریڈیو سے آغاز کیا, پھر ٹی وی, فلم اور سٹیج کیا, خوب ہٹ ہوئے. اس نے مجھے زندگی کا 1 مہینہ دیا مگر ایک شرط. وہ کیڑی شرط؟ میری جگہ کسی ایک کو 1 مہینے کے لیے مرنا ہو. سپر سٹار کا درجہ حاصل کرنے کے بعد اداکاروں کی ذاتی زندگی افیئرز اور متعدد شادیوں کا شکار ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ خبروں کی زینت بنے رہتے ہیں. لیکن کوی خان ایسے سپر سٹار تھے, انہوں نے اپنی زندگی میں ایک شادی کی اور ساری عمر وفا نبھائی. اس پورے عرصے میں نہ ہی ان کا کوئی افیئر سامنے آیا نہ کوئی اسکینڈل میں نامزد ہوئے. انہوں نے پوری زندگی اداکاری پر مرکوز رکھی اور اپنے آپ کو اپنی فیملی اور کام تک محدود رکھا جس کے باعث وہ انتہائی پرسکون اور خوشگوار زندگی گزارنے میں کامیاب ہوئے. کوی خان انڈسٹری کے باصلاحیت اداکار تھے جس میں کوئی شک نہیں. انہوں نے ہر میڈیم پر خود کو منوایا. جب کوی خان کو سہیل احمد سٹیج پر لے کر آئے تو اس وقت انہوں نے کام کے لیے سب سے زیادہ معاوضہ طلب کیا جو انہیں ملا اور یوں انہوں نے خود کو سٹیج پر سب سے زیادہ معاوضہ لینے والا اداکار بنایا جو کسی اور اداکار کو نہیں ملا. یہ ساری معلومات کوی خان کی حیرت انگیز اور غیر معمولی شخصیت اور زندگی کے بھرپور طریقے سے عکاسی کرتی ہیں کہ وہ نہ صرف بہترین فنکار بلکہ انتہائی شاندار انسان تھے جن کی ذات سے ہمیشہ دوسروں کا بھلا ہوا اور وہ ہمیشہ دوسروں کے لیے ایک مثال کے طور پر سامنے آئے. آپ گرفتار کر لیجئے اس کو. یہ ہے وہ شخص, اس نے میری بیٹیوں کو اغوا کیا ہے. وہ صبح سے لاپتہ. یہ ہے فرقہ گہن کی واردات نے. آپ ہتھ کڑی لائے ہیں کہ چندہ اکٹھا کر کے منگوائے ہیں؟
जी हथकड़ी किस लिए? कबीर खान पाकिस्तान टेलीविजन के पहले अदाकार थे जिन्हें सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी से नवाजा गया। ये एजाज उन्हें 14 अगस्त 1980 को मिला। बाद अज़ां उन्हें सितारा इम्तियाज से भी सरफराज किया गया। कबीर खान 15 नवंबर 1942 को पेशावर बरतानवी हिंदुस्तान मौजूदा पाकिस्तान में पैदा हुए। उन्होंने फनी जिंदगी का आगाज रेडियो पाकिस्तान से किया। कम उम्री में चाइल्ड एक्टर के तौर पर रेडियो पाकिस्तान के ड्रामों से काम किया। 1964 में जब लाहौर में पाकिस्तान टेलीविजन का आगाज हुआ तो उन्हें उसके पहले ड्रामे नजराना में काम करने का एजाज हासिल हुआ। कबीर खान ने ड्रामा सीरियल अंधेरा उजाला से नाम कमाया और ईमानदार पुलिस ऑफिसर की हैसियत से अदाकारी के बेहतरीन जौहर दिखाए। इसके बाद उन्होंने लातादाद सीरियल्स, सीरीज और इनफरादी ड्रामों में काम किया जिनमें अंधेरा उजाला, फिशार, लाहौरी गेट, 2 कदम दूर थे, मुट्ठी भर मट्टी, मन चले, मेरे कातिल मेरे दिलदार, फिर चांद पे दस्तक, दुरे शहदार, बेटियां, दास्तान, एक नई सिंड्रेला और डॉक्टर दुआगो के नाम सरे फहरिस्त हैं। जिंदगी धूप, तुम घना साया, सबके तुम्हारे, तुम कौन पिया, सहेलियां, नजरे बद और अलिफ अल्लाह और इंसान शामिल हैं। उनके चंद शोहरे आफाक फिल्मों में मोहब्बत जिंदगी है, सोसाइटी गर्ल, चंद सूरज, सरफरोश, काले चोर, जमीन आसमान, रॉन्ग नंबर, बहरूं निसा और परी शामिल हैं। कबीर खान पीटीवी अवार्ड और रेडियो पाकिस्तान और पाकिस्तान टेलीविजन के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड हासिल कर चुके। उन्होंने कई फिल्मों में काम किया और 3 निगार अवार्ड भी हासिल किए। पीटीवी अवार्ड और रेडियो पाकिस्तान, पाकिस्तान टेलीविजन के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी हासिल कर चुके। हाल ही में आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची में फनी खिदमात के नतीजे में एतराफ में कमाल अवार्ड भी हासिल कर चुके हैं। उसकी अम्मी उसे रोज सबक पढ़ाती हैं।